چینی قوم آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ قدیم سروائیونگ اور بہبود تہذیبوں والی ایک قوم ہے۔ چینی کی تاریخ 4000 سالوں سے بھی زیادہ پرانی ہے اور یہ ملک پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاپولیشن اور دنیا کی سب سے سستی چیزیں بنانے والے ملک میں سے ایک مشہور ملک ہے، اور چائنا کی کنسٹرکشن کمپنیوں کا شمار پوری دنیا میں سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنیوں میں ہوتا ہے۔ چائنا نے پوری دنیا کے انجینئرز اور آرکیٹیکچرز کو ایک بار ہلا کے رکھ دیا تھا جب اس نے 2021 میں بیجنگ میں 1500 رومز کے ایک ہسپتال کو صرف 6 دنوں میں تعمیر کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی چائنا نے کئی اور میگا کنسٹرکشنز کی ہیں، جیسے ڈیمز، بریجز اور ایئرپورٹس، اور وہ بھی 1 مہینے کے اندر۔ لیکن دوستو، اس کنسٹرکشن کے بعد پوری دنیا کے انجینئرز ایک بار سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ جہاں پوری دنیا میں اس طرح کے کنسٹرکشنز پر سالوں کے سال لگ جاتے ہیں، وہاں چین نے اسے اتنی سپیڈ میں کیسے تعمیر کر لیا۔ اس سب کے پیچھے ہے چائنا کی ہیوی کنسٹرکشنز مشینری۔ چائنا دن بدن اپنی اس کنسٹرکشنز میں اتنی تیزی لا رہا ہے کہ جہاں کسی بھی بلڈنگ کو بنانے میں سال لگ جاتے تھے، چین نے اپنی کنسٹرکشن مشینری میں ایسی ہیوی مشینری تیار کی ہیں جہاں سالوں لگتے تھے، اب وہاں صرف کچھ دن ہی لگتے ہیں۔ دی کانٹیننٹل ہب کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، پچھلے 10 سالوں میں چین نے ہر سال 6000 کلومیٹر روڈز کے نیٹ ورکس بجلی کی رفتار کی برابر بچھا ڈالے ہیں۔ لیکن دوستو، ان روڈوں پر بریجز جو روڈ اور ریلوے ٹریکس کو بچھانے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان کو تعمیر کرنا اتنا بھی آسان کام نہیں ہے، جسے بنانے میں کافی ٹائم کے علاوہ اچھے خاصے بجٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کیونکہ چین نے اس بات کو بھی غلط ثابت کر دیا ہے اور یہ سب اتنی تیز رفتار میں تعمیر کیا کہ پوری دنیا کے انجینئرز اس بات کو لے کر کافی پریشان ہوئے کہ آخر چینی انجینئرز نے یہ سب کچھ کیسے کر دکھایا۔ چائنا نے ان پلوں کو تعمیر کرنے کے لیے ایک بہت ہی مسٹیریس مشین SLJ 900 بنائی ہے، جو 300 فیٹ لمبی، 24 فیٹ چوڑی اور 580 ٹن وزنی ہے۔ اس دو ہیکل مشین کو استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑے اور ہیوی پلانس کو جو پلوں کی تعمیر میں استعمال ہوتے ہیں کو اٹھا کر پلرز کے اوپر بہت ہی ایکوریٹ طریقے سے فٹ کر کے رکھ دیتی ہے، اور یہ مشین میکسیمم وزن اٹھا کر 5 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ان کو اپنی جگہ پر پلیس کرتی ہے، جو کہ دوسری کنسٹرکشن کرینوں کے مقابلے میں بہت ہی فاسٹ کام کرتی ہے۔ اس مشین سے پہلے کرینز کی مدد سے یہ سب کام کیا جاتا تھا، جس پر ٹائم کے ساتھ لاگت بھی زیادہ آتی تھی، تو چائنا نے اپنی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے یہ مشین بنائی ہے، جسے ٹائم کے ساتھ مزدوروں کی لاگت کو بھی بچا لیا گیا۔ پوری دنیا میں پلوں کی تعمیر کی ترقی میں SLJ 900 کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ رشیا اور انڈیا یہ مشینری چائنا سے خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یہ خاص طور پر پہاڑوں اور دریاؤں کے اوپر بڑے بریجز کو تعمیر کرنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ چائنا پہلے بھی ریل کے منصوبے میں کافی ملکوں کی مدد کر چکا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں دی کونلون کا نام آ رہا ہے تو کونلون ایک باکس گرڈر بنانے والی مشین ہے، جس کا نام ایشیا کے ایک لمبے اور بڑے پہاڑ کونلون سے رکھا گیا ہے، جس کو چائنا ریلوے کنسٹرکشن کارپوریشن کمپنی کی طرف سے ڈیولپ کیا گیا ہے، جو ریل کی پٹریوں کو پہاڑوں اور پانی کے اوپر سپورٹ بیمز اور پلوں پر بچھانے کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہے۔ چائنا ریلوے کارپوریشن کے مطابق روڈ اور پور انجینئرنگ کی دنیا میں دی کونلون مشین ایک جدید ٹیکنالوجی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ ہیوی مشین پلوں کی تعمیر کے دوران بجلی کی فراہمی کے مسائل کو ذہانت کے ساتھ سر انجام دے سکتی ہے، یعنی ریل کے ٹریک کو بچھانے کے دوران یہ اس بریج پر بجلی کی فراہمی بھی کر سکتی ہے، جبکہ دوسری طرف یہ کام بعد میں مزدوروں کی مدد سے سر انجام دیا جاتا ہے۔ جون 2020 میں کونلون نے پہلی بار 100 ٹن باکس گرڈر کا زیام فوزون ہائی سپیڈ ریلوے پل کامیابی سے تعمیر کیا تھا۔ فوزون پل ایک کراس سی پل ہے جو تقریباً 15 کلومیٹر لمبا ہے، جسے بنانے میں صرف 2 سال کا ہی دورانیہ لگا، جبکہ گولڈن گیٹ برج کو بنانے میں 4 سال لگے، جو کہ صرف 3 کلومیٹر لمبا ہے۔ اسٹیٹ کونسل کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا کہ دی کونلون گرڈر نے گولڈن گیٹ برج میں استعمال ہونے والی مشینری کے مقابلے میں آنے والے اخراجات کو 20% تک کم کیا اور 25% تک زیادہ سپیڈ میں کام کو جلدی ختم کیا۔ لیکن اس سے بھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ مشین نہ صرف پلوں کے اوپر ریلوے ٹریکس بچھا سکتی ہے، بلکہ سرنگوں کے اندر بھی ایک کونے سے دوسرے کونے تک ٹریکس بچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حالانکہ یہ بات حیرانی کی ہے کیونکہ یہ اتنی ہیوی مشین 1 سال میں کونلون نے یہ بھی ریکارڈ توڑ ڈالا، جس سے بہت ہی کم وقت کے ساتھ کم لاگت بھی ہوئی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مینوفیکچر ٹنلنگ مشین کی۔ دوستو، تقریباً 1/3 تک اس مشین کا یورپی مارکیٹ میں دبدبا رہا ہے، اس لیے دوسرے ممالک کی طرح چین کو بھی اس ٹنلنگ مشین کی ضرورت آن پڑی۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں میں جاپان اور یورپ کے مقابلے میں چینی انجینئرز کم لاگت والی اور اس سے بھی زیادہ فاسٹ سپیڈ میں کام کرنے والی ٹنلنگ مشین بنانے میں کامیاب ہو گئے اور آخر کار ایک کامیاب مشین تیار کر لی۔
تاہم 2019 میں چین نے میلان اور ویرنا کے درمیان تیز رفتار ریلوے کے منصوبے کو تیز ترین رفتار اور کم لاگت پر مکمل کرنے کے لیے اپنی پہلی ٹنلنگ مشین ایکسپورٹ کی۔ چینی ٹنلنگ مشین ایک دن میں 10 کلومیٹر تک کی سرنگیں کھود سکتی ہے، جس کی ہر 10 کلومیٹر کھدائی پر لاگت صرف اور صرف $10 ملین آتی ہے، جبکہ امریکہ کی تیار کی گئی ٹنلنگ مشین سے ہر 10 کلومیٹر کے فاصلے کی کھدائی پر $50 ملین کی لاگت آتی ہے۔ باقی ٹنلنگ مشین سے یہ الگ اس لیے ہے، یہ کھدائی کے ساتھ ساتھ سرنگوں کی دیواروں کو بھی لے ڈاؤن کر سکتی ہے، جس کا شمار چائنا کے میگا ٹنلنگ مشینوں میں ہوتا ہے۔ ٹنلنگ مشین، کونلنگ مشین اور SLJ 900 یہ تینوں ایک ساتھ مل کر جب روڈز، برجز اور ریلوے ٹریکس پر کام کرتی ہیں تو یہ اتنی سپیڈ میں کام کرتی ہیں کہ سالوں کے کام دنوں میں نکال دیتی ہیں۔ یہ ہے چائنا کی اسکائی اسکریپر بلڈنگ مشین، جس کا وزن آلموسٹ 2000 ٹنز ہے اور یہ مشین گراؤنڈ فلور سے 500 میٹر تک ہائٹ تک سیفلی کنسٹرکشن کر سکتی ہے، جو کہ ایک بلڈنگ کو 4 دن میں بنانے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر چکی ہے۔ اور یہ اتنی وزنی ہے کہ اگر طوفانی ہوائیں بھی چل رہی ہوں تو اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ چائنیز انجینئرز کے مطابق یہ عام مشین کے مقابلے میں 20% زیادہ سپیڈ میں کام کر سکتی ہے۔ اس مشین، جس کا نام باک نوٹ رکھا گیا ہے، جس کی لمبائی 40 میٹر اور وزن 2000 ٹن ہے، ان سب جدید ٹیکنالوجیز کو استعمال کر کے چائنا نے کووڈ-19 کے دوران ایک ہسپتال بنایا تھا، اور وہ بھی صرف اور صرف 6 دنوں میں، جس کو لائیو ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا۔ امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو بھرپور پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کمنٹس کر کے لازمی بتائیں۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔